بڑا واضح پیغام ہے کہ نہ ہم فارم 47 کی اس حکومت کو مانتے ہیں، نہیں ہم فارم 47 کی کسی غیر آئینی ترمیم کو مانتے ہیں، نہیں ہم فارم 47 کی کسی غیر آئینی ترمیم کے تحت کسی عدالت کو مانتے ہیں۔ مافیا شافیاں بھول جاؤ، ویسا کوئی کام نہیں کیا کہ مافیا مانگتا پھروں، نہ ہم غلام پیدا ہوئے تھے اور نہ ہم غلامی کو مانتے ہیں، ہم پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گھنٹا پور کا ویڈیو پیغام، کہا کہ فارم 47 کی حکومت کو مانتے ہیں نہ اس کی غیر آئینی ترمیم کو۔ جمعے کو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا، اگلے اتوار کو میاں والی میں جلسہ کریں گے۔ الیکشن نہیں ہوئے، ملک میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، اس کا عوام کی نمائندگی سے تعلق نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک آپ کے ملک میں منصفانہ الیکشن نہیں ہوں گے، عوام کی رائے سامنے نہیں آئے گی، عوام بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر شفاف الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں جے یو آئی کا سربراہ کا کہنا تھا کہ آئین پر عمل نہ کرنے سے ہر ادارہ کمزور ہو رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی دھاندلی زدہ موجودہ اسمبلی ہے۔ عوامی رائے کے مطابق منصفانہ الیکشن لازم و ملزوم ہے، چاہتے ہیں کہ فوج، عدلیہ، پارلیمان مضبوط ہو، لیکن سب کو آئینی حدود میں آنا ہوگا۔ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے اور نہ معاشی۔ انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیز میں بہتری کو ترجیح دی ہے۔ عوام مہنگائی میں کمی، اپنے مسائل کا حل اور معاشی بہتری چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ جلسوں کے لیے میدان بھرنے کی کوشش کرنے کے بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مزید کہا کہ ہم سب کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ IMF کا آخری پروگرام ہو، یہ ہوگی اصل کامیابی۔ گالی گولی، انتشار اور فساد سے معیشت بہتر ہوگی اور نہ معاشرت۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے حمایتی قرار، اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کا دھماکہ خیز انکشاف۔ یروشلم پوسٹ نے اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے دعووں کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے حامی اور فوج مخالف ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت سیاسی بیان بازی کی، لیکن اندرون خانہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ یروشلم پوسٹ میں بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں تیسرا مضمون شائع ہوا ہے۔ لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ پروجیکٹ بانی پی ٹی آئی کے پیچھے کون ہے۔ صہیونی لابی ہمیشہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو نشانہ بناتی ہے، اب کسی کو بھول نہیں ہو سکتی کہ بانی پی ٹی آئی پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ یروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کا دوغلا پن بے نقاب کر دیا۔ اسرائیلی اخبار میں چھپنے والے آرٹیکل پر رد عمل دیتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو ہم خیال شخص قرار دیا۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل سے معمول کے تعلقات چاہتے تھے۔ یروشلم پوسٹ کی بات آنکھیں کھول دینے والی ہے، دیکھیں یہ کیا بیانیاں گھڑتے رہے ہیں۔ اسما بخاری کا کہنا تھا کہ اسرائیلی اخبار نے کہا بانی پی ٹی آئی اسرائیل کو تسلیم کرنے پر راضی تھے۔ یروشلم پوسٹ ہے جو پھر اسرائیل کا ایک اخبار ہے، اس نے پچھلی جو خبر ہے اس کی تصدیق کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کے خفیہ تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ اور وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا تھا۔ مریم اورنگزیب کامیاب جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے بھونڈے شوشے چھوڑ رہی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے قومی اور بین الاقوامی تمام فورمز پر فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت کی بات کی۔ یہودی اخبار نے تعریف کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا اسرائیل کے بارے میں موقف بدلا ہے۔ مریم اورنگزیب کو شریف خاندان کے مودی سے تعلقات اور بھارتی انجینئرز کی وضاحت دینی چاہیے۔ یروشلم پوسٹ کا انکشاف افسوسناک ہے، بانی پی ٹی آئی کے تانے بانے سامنے آ رہے ہیں۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ اسرائیل بانی پی ٹی آئی کی کھل کر حمایت کر رہا ہے۔ لندن میئر کے الیکشن میں بانی پی ٹی آئی نے پاکستانی نژاد شہری کے خلاف مہم چلائی۔ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان کے لیے بہتر ہیں تو قوم کو اس پر سوچنا چاہیے۔
پاکستان کی خارجہ پالیسی درست سمت کی جانب گامزن ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جائزہ میں گفتگو. غزہ کی صورتحال پر عالمی برادری کی خاموشی سوالیہ نشان ہے. پاکستان کی خواہش ہے کہ خطے میں امن کو فروغ دیں. پاکستان افغانستان کے ساتھ مذاکرات پر توجہ دے رہا ہے. تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب. اجلاس میں مجوزہ آئینی ترامیم اور بانی پی ٹی آئی کے کیسز پر مشاورت کی جائے گی. لاہور کے بعد پنجاب کے دیگر شہروں میں جلسوں سے متعلق پلان بھی بنایا جائے گا. اجلاس میں الیکشن کمیشن کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے بھی حکمت عملی بنائی جائے گی. دیر آیت درست آیت، حکومت کو بالآخر ہوش آ ہی گیا. پاکستان میں آئی پی پیز کے گھناؤنے کردار کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات. آئی پی پیز کے ملکی معیشت میں تباہی کے حوالے سے حقائق منظر عام پر آ گئے. کچھ آئی پی پیز نے غلط معاہدے کی وجہ سے بغیر بجلی پیدا کیے حکومت سے اربوں روپے وصول کر لیے. آئی پی پیز فورنزک آڈٹ سے بھی گریزاں ہیں. حیرت انگیز طور پر حکومت آئی پی پیز کی انشورنس بھی خود برداشت کرتی رہی ہے. کچھ آئی پی پیز رضاکارانہ طور پر حکومت سے مذاکرات اور قیمتیں کم کرنے کو تیار ہیں. کوئٹہ میں مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے. جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ. شوگر، بلڈ پریشر، معدے اور گردے سمیت متعدد امراض کی ادویات بلیک میں فروخت ہونے لگیں. شہر بھر میں مہنگی ادویات بھی دستیاب نہ رہیں. اسپتال میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ انجیکشن ہے، نہ کوئی ڈرپ ہے، کچھ بھی نہیں دیتے ہیں. ادھر جو مریض آ رہا ہے ادھر بہت مہنگا ہے، دوائیاں مریضوں کے لیے بہت مشکلات ہیں. ادویات شارٹ بھی جو مل بھی رہے وہ ڈبل قیمت پہ دے رہے لوگ. آج کل سول ہاسپٹل میں بھی دوائی نہیں مل رہی، وہاں پہ بھی سارے شارٹ ہے. تو اس حوالے سے ہم لوگوں کے جو پیشنٹ ہیں ان کو بہت مشکلات پڑے. حواب میں معلم جبہ روڈ پر دھماکے میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے. دفتر خارجہ کے مطابق دھماکے میں غیر ملکی سفارتکار محفوظ رہے. سفارتی کور کے تمام ارکان بحفاظت اسلام آباد واپس پہنچ گئے. صدر مملکت اور وزیر داخلہ کی دھماکے کی مذمت. صدر زرداری اور محسن نقوی کا شہید اہلکار کو خراج عقیدت. کراچی کے علاقے شیر شاہ میں فائرنگ سے شہید پولیس اہلکار خدا بخش کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں آئی جی سندھ، کراچی پولیس چیف سمیت دیگر افسران، ورثاء اور اہلیان علاقہ نے شرکت کی. ایران کے صوبے خراسان کے شہر طمس کی کان میں میتھین گیس کے اخراج سے دھماکہ. 51 کانکن جاں بحق، 19 کانکنوں کی تلاش میں ریسکیو آپریشن جاری. دھماکے کے وقت 17 افراد کان کے اندر موجود تھے. وزیراعظم کا عوام اور حکومت کی جانب سے ایران کے لیے ہمدردی اور یکجہتی کا پیغام. جاں بحق افراد کی بلندی درجات کی دعا. اہل خانہ سے سارے تعزیت. کہا دکھ کی اس گھڑی میں ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہے. صہیونی فوج سے جنگ حساب کی کھلی جنگ قرار. حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نعیم قاسم کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اپنی جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. نہ دھمکیاں ہمیں روکیں گی، نہ خطرناک نتائج سے خوفزدہ ہوں گے. بیروت میں اسرائیلی بمباری کے شہداء کی تعداد 45 ہو گئی. اسرائیل اور حزب اللہ فوجی کشیدگی سے گریز کریں. شمالی اسرائیل میں شہریوں کی واپسی اور ان کی حفاظت کے لیے جنگ سے بہتر طریقے بھی ہیں. امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ سفارتی حل کے لیے وقت اور جگہ ہو سکتی ہے اور ہم اسی پر کام کر رہے ہیں. امریکی ترجمان نے سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا. غزہ میں صہیونی فوج کی درندگی جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 30 فلسطینی شہید. الزیتون میں اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر کھانے کے وقت بمباری سے 22 فلسطینی جان سے گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 41,431 ہو گئی. مغربی کنارے کے رام اللہ شہر میں صہیونی فوج کا الجزیرہ نیوز کے دفتر پر دھاوا. بیورو آفس کو زبردستی بند کروا دیا. اور پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز نے نیو یورپین مڈل ویٹ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا. حریف باکسر ٹیلر ڈینی کو شکست دے دی. حمزہ شیراز نے دوسرے راؤنڈ میں حریف باکسر کو ناٹ آؤٹ کر دیا.